شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وہ انسان کو خالق مانتے افعال فعل بھی تو ایک شے ہے نا. خلق کے درجے میں کوئی خالق نہیں. ہاں بندہ قاسم ضرور ہے لیکن خلق نہیں. وہی واحد کہا. آگے بات ذرا غور سے سمجھیں. اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے, اس بارش میں سیلاب آتا ہے, اس سیلاب میں جھاگ اوپر جھاگ, خس و خاشاک پیلے تن کے اوپر ہوتے, خاصی مقدار میں ہوتے ہیں اور اوپر ہوتے. قیمتی چیزیں سونا چاندی لوہا تانبا پیتل ہیرے یہ پانی کے نیچے, جن سے لوگ زیور بھی بناتے ہیں سامان بھی بناتے ہیں. اب کوئی نادان یہ کہہ دے کہ یہ جھاگ جو پانی کے اوپر ہے یہی قیمتی ہے اس لیے کہ یہ اوپر ہے, اور نیچے جو سونا چاندی لوہا تانبا وغیرہ ہیں ان کی قیمت نہیں اس لیے کہ وہ نیچے ہی, تو اس کی غلطی ہے. بے شک عارضی طور پر یہ جھاگ اوپر ہے لیکن ہمیشہ نہیں اوپر رہے گی. ایک وقت آئے گا جھاگ ختم ہو جائے گی اور نیچے جو سونا چاندی لوہا تانبا جن سے لوگ زیور سامان بناتے وہ قیمتی چیزیں نہیں. اسی طرح اگر کسی وقت کفر غالب نظر آئے تو اس کو یوں سمجھو کہ جھاگ ہے, اور اگر کسی وقت حق مغلوب نظر آئے تو اس کو مغلوب نہ سمجھنا, وہ قیمتی شے ہے, وہ پانی کے نیچے ہے, سونا چاندی ظاہرات میں ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا. اودیا وادی کی جمع جس کے معنی نالے خڑ کسیاں, وہ جو نالے ہیں پانی کے بہتر بے قدر یہاں بڑے نالے میں زیادہ پانی ہوگا, چھوٹے میں چھوٹا ہوگا, اس سے کم میں کم ہوگا, اپنے اپنے اندازے سے پانی بہتا. اور وہ جو پانی ہے سیلاب جھاگ کو اٹھاتا ہے, جھاگ اوپر رابین پھولا ہوا اوپر زور. اور وہ چیزیں جو آگ میں جن پر آگ جلا کر کے زیور تراش کرتے ہیں سونا چاندی اور سامان بناتے ہیں لوہا پیتل تانبا, وہ اس پر بھی میل کو چل لگی ہوتی ہے. اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر حق اگر نیچے ہے تو وہ قیمتی شے ہے, جہاں اوپر آئی جہاں جو وہ چلی جاتی ہے دکان بیکار بے فائدہ. جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین کی تہ میں رہے, سونا بھی چاندی بھی ہو. کذالک یضرب اللہ الامثال. جن لوگوں نے رب کے حکم کو مانا ان کے لیے حسنہ ہوگی یعنی جنت ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کرتے ہیں حسنہ کریں. جنہوں نے نہ مانا اگر ان کے لیے ساری زمین بھری ہوئی ہو اور اس جیسی اور زمین بھی ہو وہ سونے کی بھری ہو تو فدیہ دے کر کے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا چاہیں گے لیکن نہیں بچ سکیں گے. وما باہم النار وما ہم جہنم وبئس المصیر. کیا تھا وہ شخص جو جانتا ہے کہ بے شک وہ چیز جو نازل کیجیے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے حق ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. پختہ بات ہے نصیحت حاصل کرتے اولو الالباب. کون ہے؟ وہ ہیں جو پورا کرتے اللہ کے وعدے کو اور نہیں توڑتے وعدے کو, اور وہ ہیں جو ملاتے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو کہ ملایا جائے, اور ڈرتے اپنے رب سے اور خوف کرتے برے عذاب. اور وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے چاہتے ہوئے اپنے رب کی رضا, اور قائم کی انہوں نے نماز اور خرچ کیا اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا رن کھلے طور اور مخفی طریقے سے بھی علانیہ اور کھلے طور پر, اور ٹالتے ہیں بنائی کے ساتھ برائی کو. وہ لوگ ان کے لیے عقبت دار انجام کا آخرت کا گھر ہو. جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن میں داخل ہوں گے, وہ بھی
اور جو نیک ان کے آباء اور ازواج کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں سے، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، بس اچھا ہے یہ انجام کا گھر۔ اور وہ لوگ جو توڑ کے اللہ کے وعدے کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے اور توڑ کے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو جوڑا جائے، فساد مچاتے زمین میں، وہ لوگ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہ تنگ کرتا ہے، اور یہ خوش ہوگی دنیا کی زندگی پر، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متاع تھوڑا سا سامان۔ ربط اوپر دو قسم کی چیزوں کا ذکر حق اور باطل کا، اب آگے دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک حق والے ایک باطل والے، ایک حق والے دوسرے باطل والے۔ حق والے کون ہیں؟ یہ ایک وہ ہے جو جانتا ہے کہ جو رب کی طرف سے اتاری گئی کتاب حق ہے، اور دوسرا باطل پرست ہے، اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ فرمایا نصیب حاصل کرتے اولو الالباب، وہ جو حق والے ہی اولو الالباب ہیں۔ اب ان کے کیا اوصاف ہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں، الست بربکم، اور دنیا میں آ کر کے کلمہ پڑھا اس کو پورا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے۔ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ملایا جائے، اپنا تعلق رب سے ملاتے ہیں، پیغمبروں سے ملاتے ہیں، اور اسی طرح آپس میں صلح بھی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے دن کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اور جب تکلیفیں پیش آتی ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، رب کی رضا چاہتے ہوئے تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق سے خرچ کرتے ہیں، مخفی بھی ظاہر بھی، اور برائی کو ٹالتے بلاتے۔ اگر کوئی گالی دیتے ہیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ، پھر مارتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، بری بات کا بھلی بات کو جواب دیتے۔ ان کے لیے حکمت دار آپ کے بارے میں گزر چکا ہے، دار الآخرہ حکمت دار، الدار المحمودہ، تو پھر الدار کیا کہا تھا میں نے؟ نہیں، ہاں العاقبۃ المحمودہ تو دار الآخرہ، بیزاری پیشاب وغیرہ کے غالب وہی مفہوم ہے۔ وہاں عاقبہ مصدر تھا، جہاں عقبہ مصدر ہے، دونوں مصدر ہیں۔ العاقبۃ المحمودہ تو پھر دار الآخرہ، وہ کیا ہے؟ ہمیشی کے باغات ہیں، یہ بھی داخل ہوں گے ان کے آباء میں، نیک بیویوں میں، اولادوں میں۔ فرشتے ہر دروازے پر داخل ہو کر کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبیٰ۔ یہ پورے آل حق۔ اب آیا مد مقابل میں آل باطل۔ وہ کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا جوڑا جائے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، یہ لام کے کیا معنی ہیں؟ تو کوفین کو کہتے ہیں کہ لام کے معنی اعلیٰ کے ہیں، اے علیہم اللعنۃ، ان پر لعنت، ولہم سوء الدار۔ بصرین فرماتے ہیں کہ نام تخصیص کے لیے، کہ نام انہی کے ساتھ مختص ہے، جیسے الجل للفرس۔ ربط یہ آل حق اور آل باطل کا ذکر ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آل باطل کو اس چیز سے بغالتا ہے کہ ہمارے پاس دولت جاتی، اور کہتے بھی کہ اگر ہم سے رب ناراض ہے تو ہمیں دولت کیوں دیتا ہے، مال کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ دشمن کبھی دشمن کو نوازا نہیں کرتا، دشمن تو نہیں دیتا۔ اور تم اگر رب کے پیارے تو کیوں بھوکے مرتے؟ فرمایا یہ لائن جدا ہے، رزق کی لائن جدا ہے، قبولیت کی لائن جدا ہے۔ اللہ جب تو رزق لمن یشاء، یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوگی، اور دنیا کی زندگی فی مقابلے اور رزق کے لیے، فی جارہ نہیں، مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں صرف متاع قلیل، تھوڑا سا۔ اور کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں کیوں اتاری گی اس کا نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ تو کہہ دے بے شک اللہ تعالیٰ بہتاتا جس کو چاہے،
اور رہنمائی کر کے اپنی طرف اس کی جو رب کی طرف رجوع کریں. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم اور ان کے دل مطمئن اللہ کے ذکر سے خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گئے. وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے کی عمل ان کے لیے خوشحالی ہوگی. طوبی لہم خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ. اسی طرح ہم نے بھیجا تو جو حکومت نے کہ تحقیق سے گزر چکی ان سے پہلے کئی امتیں تاکہ تو پڑھے ان پر وہ چیز جو ہم نے تیری پر وہی کی اور یہ رحمان کا انکار کرتے. تو کہہ دے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا. اور اگر بے شک قرآن ہوتا چلائے جاتے اس کے پہاڑ یا کاٹے جاتی اس کی ذات زمین یا کلام کیا جاتا اس کی وجہ سے مردوں کو بلکہ اللہ ہی کے لیے معاملہ ہے زمین سارا. اور فلم یہ اصل لذیذ کیا پس نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ ہدایت دیتا لوگوں کو سب کو اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پوچھتی رہے گی بیمار سنے ان کی کارروائی کی وجہ سے پوچھتا رہے گا قاریۃ حادثہ یا تو اترے قریب ان کے گھروں کے یہاں تک ان کے پاس وعدہ آئے. اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کی رب. اوپر بھی دو طبقوں کا ذکر باطل والوں کا حق والوں آگے دینی کا ذکر. یہ جو باطل والے ہیں کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر نشانی کیوں نہیں اتری تو بارہا گزر چکے ہیں سفید سونا کیوں نہیں بنا یہ کیوں نہیں وہ کی تو کہہ دے اللہ تعالیٰ بہتاتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رب کی طرف رجوع کرے. میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا. اس میں خیر اور شر کی قوت رکھی استعداد کی. اس نے اختیار دے کر کے کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو شخص ایمان کی طرف قدم اٹھاتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو غلط راستے پر چلتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب اس کو ہدایت دیتا ہے. آگے الذین آمنوا کی آسان ترکیبیں تو صاحب جلالین وغیرہ فرماتے ہیں کہ من انابا سے یہ بدل ہے. من انابا مبدل من ہو ہے الذین آمنوا یہ بدل ہے. ہدایت دیتے اپنی طرف ان کو جو رب کی طرف رجوع کرے کیونکہ من لفظ مفرد ہے مانن جمع ہے تو کہتے وہ ہیں جو آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن. سیدنا رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے اور یہ ترکیب آپ کو جبل میں کمالین میں ملے. وہ کہتے اللہ دینا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. مبتدا ہم الذین آمنوا وہ من انابا کون ہیں ہم الذین آمنوا ہم مبتدا ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف. تو ایمان لائے اچھے عمل کیے طوبی لہم. طوبی مصدر ہے معنی خوشحالی اور یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ طوبی جنت میں ایک درخت کا نام ہے. بخاری میں آتی ہے روایت کہ 100 سال کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس درخت کے سائے کو طے کرنا چاہے تو نہیں ختم تو وہ طوبی درخت جن کو حاصل ہوتا ہے. وحسن مآب کو مستقبلی بھی قرار دیتے ہیں. ظرف کا صیغہ دیا ظرف ہو تو مانا مآب آبا یا اوبو لوٹنے کی جگہ مستقبلی ہو تو لوٹنے اچھا لوٹنا. آج رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کا کام ہے حق بیان کرنا منوانا ان کے بس نہیں. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا كَمَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ كَمَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
جیسے ہم نے تجھ سے پہلے پیغمبر بھیجے اسی طرح ہم نے تجھے سنت میں بھیجا. اس سے پہلے تو امتیں گزر چکی یہ تک لوگا اس لیے بھیجا کہ پڑھے تین پر وہ چیز جو ہم نے وہی کی. پہلے آپ پڑھ چکے کہ آپ کے 4 کام تھے تلاوت قرآن پاک تعلیم کتاب تزکیہ نصوص حکم و سنت کی تعلیم. اور یہ رحمان کو انکار کرتے ہیں تو کہہ دے میرا رب ہے لا الہ الا ہو علیہ توکل کو وہ الہ متاب. متاب مصدر مینی ہے اے متابی اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. درخت کا سیدھا بھی ہے اسی کی طرف میرے لوٹنے کی جگہ تابا یتیم و لوٹنے. اب رحمان کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ طویل بات. حدیبیہ کے مقام پر جب صلح کی شرائط لکھی گئی جس کا ذکر بقدر ضرورت انشاءاللہ آئے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے آپ لکھوا رہے مشرکین کا نمائندہ سہیل بن عمر وہ بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زود نویس بھی تھے خوب نویس بھی تھے. خط بھی اچھا تھا جلدی بھی لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے کہا لا ندری مر رحمان ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے. اسی طرح لکھ جیسے جاہلیت میں لکھتے تھے بسم اللہم. بخاری کی روایت میں تصریح ہے. بڑی لہر ہوئی کافی بات کے بعد آپ نے فرمایا اچھا یہ لکھ بسم اللہم. چنانچہ بسم اللہم لکھا ہے. حالانکہ عبد الرحمان کا لفظ عربی تھا اور اسماء الرجال کی کتابوں میں تصریح ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کے نام عبد الرحمان ہوتے تھے لیکن جن کا کوئی علاج تو ہے نہیں. یہ جیسے صدام میں مار کھانے کے بعد پہلے مان لیتا ہے سزا بھی نہ ہوتی. میں کہتا ہوں کہ بہت دنیا کا لیڈر مانا جائے یہ بری سے. اب وہ جو کہتے مانتے ہیں جو کہتے مانتے ہیں اور خدا کے بندے پہلے مان لیتا ہے تو عزت لاکھوں مسلمانوں کی جانیں دیں. تو کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان سے ہم یکفرون بالرحمان. آگے بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں. ولو ان قرآن اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ پڑھا جاتا اس کو سیرت بہ الجبال پہاڑ چلا دیے جاتے. قرآن پہاڑ چلتے جیسے گاڑیاں بسیں چلتی. یا کوئی ایسا قرآن ہوتا تو عبدالارض زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. درمیان میں یہ جو ٹیلے ہیں پہاڑ ہیں کٹ جاتے ہموار ہو جاتے. یا قرآن کریم پڑھا جاتا مرغوں سے گفتگو ہوتا. یہ لو حرف شرط ہے جزا محذوف ہے. سیوطی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے جزا یہ ہے لما آمنو. اگر کوئی ایسا قرآن بھی ان پر نازل کر دیا جاتا یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے لما آمنو. کبیر اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں جگہ دی. اگر کوئی قرآن کریم ہے جس سے پہاڑ چلائے جاتے کیا مطلب یعنی پہاڑوں کی طرح ان کے جو غلط عقیدے صدیوں سے جمے ہوئے تھے اس قرآن پاک کے ذریعے وہ اپنی جگہ سے سرک گئے. وہ زمینیں کٹ دی. کیسے ایک دوسرے کے دشمن سے قریب رہتے ہوئے بھی اب وہ درمیان کے حال دور ہو گئے. اور یہ مردہ قومیں ہی ان کو قرآن نے زندہ لوگوں میں لا کھڑا کیا. ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال
اور قطعت بالارض اور کلم بالموتى لکان ھذا القرآن. یہ اگر کوئی قرآن ہے جیسے طہارت جیسے غلط عقیدے اپنی جگہ سے ہٹا دیے گئے اور جس کی وجہ سے زمینوں کے درمیان کے ٹکڑے ہٹا دیے گئے اور تفریق دور ہوگی، نفرت دور ہوگی اور مردہ قوموں کے زندہ لا کر کے کھڑا کر دیا، ان نے کلام کی قوت پیدا کی. لکان ھذا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے معاملہ تھا. افلم یأس الذین، تفسیر کبیر ابو شہور معالم التنزیل مدارس خطہ کے جلالین تک میں آپ کو ملے. یأس کے معنی یعلم کے، یعلم قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے اندر نخا، حوازن اور نخا جس کے ابراہیم نخی تھے، ان کے نزدیک یأس کا لفظ یعلم کے معنی میں بولا جاتا ہے. ان تمام تفسیروں میں یہ موجود ہے. تمام کرتے اقلم یعلم الذین آمنوا، کیا تصویر جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کے اگر اللہ تعالیٰ چاہے سب لوگوں کو ہدایت دے دے. قبیلہ حوازن اور نخا میں جیس کے معنی جانم جلالین تک بھی آپ کو ملے گا. کیا استاد کیا ہے؟ پڑھیں پڑھ دیا. ہاں یہ جلالین جن تفسیروں کا میں نے عربیت سب میں یہ لے. وکیلا دوسری تفسیر یہ تھی کہ ایسا ویسے کے معنی نا امید، یہ بھی آتا ہے. تو مانا یہ ہے کہ کیا یہ ایمان والے اس بات سے نا امید نہیں ہوئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے پر دیتا نہیں، اس کی امید نہ رکھی. رب چاہے جبراً سب کو ایمان پر مجبور کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں، اس لیے کہ بندے کا اختیار نہیں باقی ہے. یہ بھی تفسیر کی. ہمیشہ رہیں گے وہ جو کافر ہیں، ان کو پہنچی رہے گی ان کی کارروائی کی وجہ سے قاریۃ حادثۃ و مصیبت، کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے. اور تحلو قریبا من دار، تحلو کی ضمیر قاریہ کی طرف ہی لوٹائے گی، یا وہ قاریہ ان کے گھر کے قریب اتاری جائے حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان کی موت کا وقت جاتے ہیں. وہ مصیبت کیا؟ یہ دیکھیے قادشالی ان پر آئی، جب انہوں نے نہ مانا اللہ آپ نے بددعا کی اور اللہ ان پر ایسے 7 سال مسلط کر جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، حتیٰ کہ وہ قادشالی کا زمانہ آیا تو اقل الجلود والمیتۃ والعظام، بخاری کی روایت ہے، ہڈیاں کھائیں اور چمڑے کاٹ کاٹ کے کھائے، مردار کھائے. اسی طرح کبھی زلزلہ آیا کبھی کچھ آیا، یا ان کے گھر کے قریب اترے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ مصیبت ان کے گھر کے قریب آئی، ان کو یہ خطرہ ہوا کہ قبیلہ بنو کنانہ کا لشکر قریب آ گیا ہے، بیچاروں کی نیندیں اڑ گئی اور توتے. دوسری تفسیر تحلو کیوں قریب اترے ان کے گھر. 8 ہجری میں آپ جب گئے 10,000 خلوصیوں کو ساتھ لے کر، تو پہلے کافروں کو علم نہ تھا. جب مکہ مکرمہ کے قریب گئے تو بیچاروں کی نیندیں حرام ہیں. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ خلافی نہیں، اور البتہ تاکید سے ابتدا کی گئی کئی رسولوں کے ساتھ اس سے پہلے. تقمہ نبی میں نے ان کو جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے ان کو پکڑا، تب کس طرح کا سزا دینا ملے. کیا تک وہ ذات جو قائم ہے ہر مقصد پر، جو اس مقصد نے کیا اور انہوں نے بنائے خدا کے شریک، تو کہہ دے نام تو نام کا، کیا تم خبر دیتے اس کو اس چیز کی کہ نہیں جانتا وہ زمین میں، یا ظاہری بات کہتے ہیں. بلکہ مبین کیجیے ان کے لیے جو کافر ہیں، مکرہم تدبیر ان کی، اور روکے جو راستے سے، اور جس کو اللہ بتائے
فما لہ من ہاد، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا تو بہت ہی مشقت والا ہے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے ہوگا۔ مثل الجنت صفت الجنت، جنت کا حلیہ، اس کی صفت وہ جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، تجری من تحتہا الانہار، نیچے نہریں چلتی، اکلھا دائم، پھل بھی ہمیشہ کھایا۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو ڈرتے رہے، اور کافروں کا انجام آگ۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، خوش ہوتے اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، ومن الاحزاب، اور ان گروہوں میں سے وہ بھی جو انکار کرتے اس کے بعد کا، تو کہہ دے سچا بات ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف میرے لوٹنے کی جگہ یا لوٹنا، اور اسی طرح ہم نے نازل کے حکمار دی۔ اور البتہ اگر تو نے پہلی کن کی خواہشات کی بعد اس کے لیے تیرے پاس علم آ چکا، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی حمایتی اور نہ واق بچانے والا۔ رب وہ بار بار کافر کہتے تھے کہ مولا انزلہ نے آیت میں اس کا نشانی کیوں نہیں اتری، نبیت نشانی کیوں نہیں اتری، یا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، ذرا کبھی کو دیا تو رسول من قبل، تو شیطان جو پیغمبر آئے ان سے بھی اس کو بات میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑا میں نے، وہ کیسا کہنا عقابی یا تخفیفاً گرگی، میرا سزا اور عقاب کیسے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قادر اور عاجز کو برابر قرار دینا نادانوں کا تھا، اور بات توجہ سے سنیں۔ من جہاں تک وہ ذات رب کی وہ قائم اعلیٰ کل نفس، ہر نفس پر قائم ہے جو نفس نے کمایا، تو یاد رکھنا حمزہ استفہام کے مد مقابل جملے کو ادیل کہتے، ادیل یہ مد مقابل کا ادیل جملہ جہاں محضوب، حمزے کے مقابلے میں جو دوسرا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ محضوب۔ انشاءاللہ تو جلالین تک نہیں، وہ یہ افمن ہوا قائم اعلیٰ کل نفس بما کسبت، کا من لیسا کا ذالک، کا من یہ ہے اس کا عدیل، کیا مولانا کمن ویسا کزا لیتا جو اس کا عدیل۔ تو ایک وہ ذات ہے جو نفس پر قائم ہے، جو نفس نے کیا، یہ کمن ویسا کزانے کا بڑے ہمان کے وہ کوفہ نے جعبود اللہ شرکا، رب کو شریک بنا دیے، تو کہہ رہے نام تو لینا، جہاں رب کو خبر دیتے اس چیز کی لا یعلم فی الارض، پہلے سورہ یونس میں گزر چکا ہے۔ ایک یہ کہ جانب کی ضمیر راجی اللہ کی طرف، جو اللہ نہیں جانتا، اگر ہوتا اس کا شریک تو جانتا، اور دوسرا یہ کہ جانب کی ضمیر راجی بصیر نہ، اس چیز کی خبر دیتے ہو جو نہیں جانتے، یا ظاہری بات کہتے بل جیون للذین کفروا مکر وصد جس کو اللہ نے کہا دے تو معلوم نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی مشقت والا ہے۔ وما لهم من اللہ اے من باس اللہ و عذاب اللہ من واق، اس فعل کا سیدھا ہے وقا یقی وقایتن، واقع کا معنی بچانے والا، کوئی نہیں بچانے، اوپر مشرکین کا ذکر تھا اور عذاب آخرت کا ذکر تھا، اب آگے مومنین کے ٹھکانے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بزد یا تبین ہے۔ مثل الجنت اے صفت الجنت، جنت کی صفت، اس کا حلیہ، اس کی حقیقت، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، یہ ہے مبتدا، تجری من تحتہا الانہار، یہ اس کی صفت، اور بھی ترکیبیں کی گئی، پھل بھی ہمیشہ چھایا،
جنت کا پھل لیا، دیکھتے دیکھتے ساتھ لگ جائے گا، وہ لیا اور لگ جائے گا، وہ لیا ساتھ اور لگ جائے گا، کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو ڈرتے ہیں، اور کافروں کا انجام تو مار۔ فرمایا یہ کیا کرتے عظیم کی محمد عظیم کی ہے لاہور کے وہ نیچے جائیں۔ آگے اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، وہ یہ تھا کہ ولو انا قرآن سیرت، فرمایا یہ کتاب تو وہ ہے جس کو اہل کتاب بھی جانتے ہیں، والذین آتینہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یہ قرآن جو تیری طرف اتارا گیا ہے عبداللہ ابن سلام جیسے رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہوتے، اور یہ جو دوسرے گروہ ہیں مشرکین وغیرہ کے، یہ انکار کرتے بعض کا کیا، وہ پہلے آپ سن چکے ہیں توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار، باقی جو یہ سب قرآن کا انکار نہیں کرتے۔ تو کہہ دے کہ جس کا تم انکار کرتے ہو، میں 7 لفظوں میں کہتے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به شیئا، اسی بات سے تمہیں معطل کیے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وقالوا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء، سکھا کے کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت کروں گا، اسی کی طرح میں دعوت دیتے، اسی کی طرح میرا رزق، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا اے کما انزلنا الکتب من قبلک علی الانبیاء، یہ ہے کبیر روح المعانی وغیرہ، جیسے ہم نے پہلے کتابیں اتاری اس کو ہم نے ایک مرد اتاری، اگر کوئی نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہ پیرا کی حمایت ہی نہ بچانے والا، یہ جو سچی بات ہے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجے رسول کو اس سے پہلے، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد، اور نہیں کسی رسول کے لیے یہ کہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم، ہر ایک اجل کے لیے کتاب نوشت ہے، کتاب پہ اللہ دیتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ اور اگر ہم دکھائیں تجھے بازو کی جس کی دھمکی ان کو دیتے ہیں، جب ہم تجھے وفات دیں تو کتا بات ہے تجھ پر ہے پہنچانا اور ہم پر ہے حساب۔ چاروں نے نہ دیکھا انا ناتی، بے شک ہم قصد کرتے ہیں زمین کا، بتاتے اس کو اس کے اطراف سے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، یہ کہ رد کر سکتا اس کے حکم کو، اور وہ شریع حساب ہے۔ اور تاکید سے مکر کیا ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے تدبیر ساری، جانتے وہ جو کماتے ہر نفس، اور ان قریب جان لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور کہتے وہ لوگ جو کافر ہیں لستا مرسلہ تو نہیں ہے بھیجا گیا، تو کہہ دے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ جس کے پاس ہے علم الکتاب۔ اوپر ذکر تھا کہ پہلے پیغمبروں سے استدعا کی گئی، تیرے ساتھ بھی کرتے ہیں استدعا کی، ایک شکل یہ نبی ہے، نبی کتنی بیویاں، آپ کی منقوحہ بیویاں، مدخولہ بیویاں 11، جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ عنہ۔ 9 بیویاں زندہ تھی، 2 لونڈیاں، ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ بنت شمعون۔ تو کہتے تھے کہ نبی اتنی بیویاں، یہ کہتا ہے میں نبی کو تو پہلے ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کرے، اور اگر ہے تو پھر ایک پر گزارا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے رسول بھیجے وجعلنا لهم ازواجا وذرية، ان کی بیویاں بھی تھیں،
یہ اعتراض کیا تھا یہود نے، اور یہود کی کتابوں میں بائبل میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیوی تھی، لونڈیاں بھی بیویاں، داؤد علیہ السلام کی بھی بے شمار تھی. ان کو نبی مانتے یا نہیں مانتے؟ تو سوچے مت چھوڑو، بلکہ حقیقت کو مجھے سے بیویاں بھی تھی، اولاد بھی تھی. باقی تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہے تو کوئی معجزہ لکھا نہ، ما کان لرسول، کسی نبی کو حق نہیں کہ کوئی معجزہ لا الا بإذنہ. رب کا کام ہے پیغمبر کے ہاتھ پر ساتھ رہے. یہ کل اجل کتاب، ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشت ہے. جو کسی کی موت کا، بیماری کا جو وقت لکھا وہ پورا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. یہاں بڑی تفصیل ہے. البحر المحیط میں، تفسیر کبیر میں، خازن میں، عالم التنزیل میں، روح المعانی میں اور بھی تفسیروں میں میں 2 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں، ان کو نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس کا تعلق ہے احکام شرعیہ سے. اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، منسوخ کرتا ہے جس حکم کو، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے جس حکم. جیسے آپ نے پہلے پڑھا کہ قبلہ پہلے کعبہ تھا، پھر مسجد اقصیٰ ہوئی، پھر اس کو حکم منسوخ کیا، کعبہ اللہ ہوا. پہلے شراب حرام کی، پھر حلال کی، پھر حرام ہوئی. پہلے مشرکین کے ساتھ نکاح جائز تھا، پھر حرام ہو گیا. پہلے ایک مسلمان کو 10 کافروں کا مقابلہ کرنا تھا، اب 2 کا کرنا ہے. یہ سب باتیں آپ نے پڑھی. تو جو حکم رکھتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت کرتا ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ تقدیر کی 2 قسمیں کرتی ہیں. ایک ہے تقدیر مبرم اصل، اور ایک ہے تقدیر معلق. وہ جو تقدیر مبرم ہے، مثلا کسی کی موت، وہ تو بالکل اپنی جگہ پر ثابت ہے، تلفی ہے. اور ایک ہے تقدیر معلق، وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ مثلا اس کے لیے دعا ہوگی، وہ سبب بنے گی بیماری کے ٹلنے کا، یہ علاج کرے گا اور اس پر یہ نتیجہ مرتب ہوگا. وہ ہے معلق، کہ وہ اس دوا یا دعا یا سبب کے اختیار کرنے پر ہوں گے. باقی باتیں کبھی اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ وَإِمَّا مُرْيَمْنَا کا آگے آپ کو تسلی ہے کہ اگر ہم آپ کو دکھائیں بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اس کی جزا کیا تھی؟ وَإِمَّا مُرْيَمْنَا کا بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ سزا کا. مولانا کے پاس ہے نا جلالین، اس لیے جلدی بولے. سزا کا اس کی جزا محضوظ ہے، اور دوسرے شرط کی جزا مذکور ہے. وہ متوفینہ کا فِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ غالب. آگے رب تعالیٰ فرماتے دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم استہزاء کرتے، ذرا غور تو کرو کہ مثلا دن بدن تمہاری زمین تمہارے قدموں سے نکلتی ہے، ان کے جھنڈے کے نیچے آتی ہے. پہلے مدینہ فتح ہوا، اس پر قبضہ ہوا، فرد پر ہوا، خیبر پر ہوا، مکہ مکرمہ پر ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ ناتی کا معنی عطایاتی کے معنی آنے کے، لیکن مراد نقش جو ہم قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں زمین پر، زمین کے بارے میں یہ کہ اس کو گھٹاتے اس کے اطراف سے. تمہاری زمین کم ہوتی ہے، اسلام کے رقبے میں اضافہ. تو بے سر و سامانی کے ساتھ یہ تمہاری زمین تمہارے قدموں سے نکلتی ہے،
اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتی ہے، یہ صداقت کی دلیل ہے کیوں کہ ظالم کرا نہیں پاتے، وہی پائیں گے جو حق پر۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں لا وقت۔ عقل کہتے اصل میں ایڑی کو آلہ، آپ کے بہی جو پاؤں کے پیچھے ایڑیاں ہوتی ہیں نا، تو دو لوگ کسی کے فیصلے کو رد کرتے تھے، پیچھے پھینک دیتے۔ اب لازمی معنی اس کے ہیں نہیں کوئی رد کر سکتا اللہ کے فیصلے، ویسا نہیں ہوتا۔ پر پہلے لوگوں نے بھی حق کو مٹانے کی تدبیریں کی ہیں، بس اللہ ہی کے لیے تدبیریں ہیں۔ جانتا ہے جو ہر نفس کماتا ہے، قریب ہے کہ کافر جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کو حاصل ہے۔ اور یہ کافر کہتے تو رسول نہیں، تو کہتے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ اور وہ لوگ جن کے پاس ہے علم الکتاب، علم کتاب سے مراد اہل کتاب، یہود بھی نصارہ بھی، جو ان میں منصف مزاج ہیں۔ یہاں جامع البیان والا جو شیعہ ہے عجیب عجیب تفسیریں کرتا ہے، جیسے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک ہمارے پیشوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی بات ان لوگوں کے لیے حجت کیا تھی؟ کافر آپ کی بات نہیں مانتے، حضرت علی کو کیسے گواہ بنا لیتے؟ بات سمجھ آتی ہے میری کہ حضرت علی آپ سے عمر میں بھی بڑے نہ تھے، درجے میں بھی بڑے نہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، گواہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ان کو کیسے مانتے؟ بخلاف اس کے کہ اتمام حجت کے لیے اہل کتاب کی بات تھی کہ دیکھ ان سے پوچھ لو کہ ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو تیری طرف تاکہ نکالے تو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف ان کے رب کے اذن سے الی صراط العزیز، غالب کے راستے کی طرف جو حمید ہے، کون ہے وہ؟ اللہ جل جلالہ، وہ ذات ہے، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، اور خرابی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید۔ وہ ہیں جو پسند کرتے دنیا کی زندگی کو آخرت پر اور روکتے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے اس کے اندر کبھی، وہ لوگ فی ضلال بعید۔ اور نہیں بھیجے ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ بیان کرے ان کے لیے۔ بس اللہ بہت ہے جس کو چاہے وجہ دی وہی یہ شاہ، جس کو چاہتے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب حکمت ہے۔ اور البتہ تحقیق سے بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، یہ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف، وذکرہم، اور یاد دہانی کرا ان کو اللہ کے دنوں کی۔ بے شک اس کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، جب اس نے نجات دی تم آل فرعون سے، چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے چھوڑ۔ رحمت پہلی صورت میں بھی رسالت کا ذکر تھا کہ یہ کہتے تو رسول نہیں، اہل کتاب گواہی دیں گے کہ ہے، ماننا نہ ماننا الگ بات۔ اس میں بھی آپ کی رسالت کا ذکر ہے کہ ہم نے تیری پر کتاب اتاری، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تو ہمارا پیغمبر ہے، ہم نے کتاب اتاری ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ نام اس کا سورہ ابراہیم، یعنی وہ سورت جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ الف لام را کے متعلق گزر چکا، کتاب خبر مبتدا محذوف کی، ھذا کتاب انزلناہ الیک، تاکہ لوگوں کو تو کفر اور شرک اور ان بدعمالیوں کے اندھیروں سے نور کی طرف لائے، اس رب کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے، حمید بھی ہے، اللہ جل جلالہ بھی ہے، آسمان و زمینوں کی سب چیزیں ان کے لیے ہیں،
وویل للکافرین، لیکن منکروں کے لیے خرابی ہوگی سب کا تھا۔ قرآن اتارا اور اس کی زبان بھی عربی، آپ بھی عربی۔ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے قوم کی زبان میں بھیجا، تاکہ یہ نہ ہو کہ قوم کہے کہ اے پروردگار ہم تو اس کی بولی نہیں سمجھے، غیر ملکی ہو تو لوگوں کے لیے اجتماع ہو، ہر نبی قوم کی زبان میں ہے، لیکن بین لہم تاکہ خوب ان کے ساتھ بینا جو بین تبدیل خوب واضح کر، جب خوب واضح ہو جائے جو گمراہی اختیار کرتے رہو اس کو طرف کرا دیتے ہیں، جو ہدایت کرتے رہو چلو۔ اب ان پیغمبروں میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ذکر کی وجہ پہلے محنت کر چکے، ہم نے 9 نشانیاں دے کر کے بھیجا، اپنے قوم کو نہروں کے نور کی کروں گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن ان کے سامنے پہنچ کر یاد دہانی کریں۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ میں آپ کو 2 تفسیریں ملیں۔ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن دنوں میں قوموں پر عذاب ہے، عذاب کے دن ان کو۔ دوسری تفسیر، ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں رب نے قوموں پر نعمت، اور قرینہ دونوں کا موجود ہے۔ آگے شکور کا لفظ چاہتے ہیں کہ نعمتیں، صبار کا لفظ چاہتے ہیں کہ تکالیف۔ میں کہتا ہوں دونوں تفسیریں حق پر ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ قوموں پر رب کی نعمتیں بھی، ذرا عذاب اکبر، نعمتیں بھی آئیں، عقوبتیں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو خدا کی نعمت کو یاد کرو، فرعونیوں سے بچایا، عذاب دیتے تھے، لڑکوں کو زندہ کرتے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے، آزمائش کی رکھتی۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب اعلان کر کے سنایا تمہارے رب نے، البتہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب البتہ سخت۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر ناشکری کرو گے تم وجود زمین میں سارے، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، اور وہ لوگ ان کے بعد تھے، نہیں جانتا ان کو مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں، اور کہا انہوں نے بے شک ہم نے انکار کیا اس چیز کا جو تم دے کر کے بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں تو تم ہمیں دعوت دیتے اس چیز کی طرف، وہ شک مریب ہمیں اضطراب اور قلق میں ڈالنے والا ہے۔ کہا اس ان کے فرشتوں اور پیغمبروں نے کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو فاتح سماوات والارض ہے، دعوت دیتے تمہیں تاکہ تمہیں بخشے تمہارے گناہ، اور مہلت ہے تمہیں ایک مقرر یاد تک۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، ارادہ کرتے اس کا کہ روکو تم ہمیں اس چیز سے جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے، فصلاؤ ہمارے پاس کی دلیل کھلے۔ کہا ان سے ان کے پیغمبروں میں نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ یمن و احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ نہ تمہارے پاس کوئی نشانی کوئی دلیل مگر اللہ کی عزت، اور اللہ تعالیٰ پر تب چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ اور ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ ہم توکل کریں اللہ تعالیٰ پر، اور تاکہ تو اس نے ہدایت دی ہے ہمیں ہمارے راستوں کی، اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے اس چیز پر جو اذیت تم ہمیں دو گے، اور اللہ تعالیٰ پر تب چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ موسیٰ علیہ السلام کا اوپر بیان تھا، انہیں کے بیان کا تتمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے تمہیں اعلان کر کے سنا دیا ہے کہ شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے مزید کی مزید نعمتیں،
اور پہلی شریعتیں جو بیان ہوں اور اب نہ ہو ہماری شریعت بھی ہوتی. تو جن حضرات نے یہ کہا ہے تو یہ ہم ہی حکم ہے، یہ بھی بجائے. اللہ کا ارشاد ہے تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، شکریہ ادا کرو. دو تاکیدیں لا عزیزن میں جان، آخر میں نون تاکید ثقیلہ، اول آخر. تو تاکید در تاکید کر کے فرمایا کہ میں ضرور بس ضرور جاتا ہوں، اور اگر نہ شکری کروں گی تو میرا عذاب بھی بڑا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں اگر تم نہ شکری کرو گے رب کی، ساری زمین والے بھی کریں گے، رب کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ غنی حمید. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو پہلے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم ہے قوم ثمود، اور جو ان کے بعد آئے. اللہ تعالیٰ کے بغیر ان قوموں کی تفصیل کو کوئی نہیں جانتا. ان تمام کے پاس پیغمبر آئے، واضح دلیلیں ہیں. وَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، اس جملے کو ذرا توجہ سے سنیں. تفسیر کبیر، روح المعانی، معالم التنزیل، بیضاوی، مظہری، فوائد عثمانیہ وغیرہ وغیرہ میں جو لکھا ہے میں اس کا خلاصہ عرض کروں. ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ایدیہم ضمیر بھی اور افواہہم یہ ضمیر بھی یہ کفار کی طرف راجی ہیں. دونوں ضمیریں کفار کی طرف راجی ہیں. یہ ضمیریں کفار کی طرف راجی ہوں تو پھر اس کی 5 تفسیریں ہیں. پہلی، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. حضو علیکم الامامل من الغیر، غصے کی وجہ سے تمہاری باتیں سن کر غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر. ضمیریں دونوں کن کی طرف راجی ہیں؟ تو مانا یہ ہوئے کہ اس ترکیب کے لحاظ سے 5 تفسیریں. پہلی، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. حضو علیکم الامامل من الغیر. دوسری، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. جو پیغمبروں نے حق بیان کیا وہ رکھے، چپ ہو جاؤ، یہ مت کرو. دو، تیسرے، کافروں نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے تہجد کے مارے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتی. چوتھی تفسیر کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر لوٹائے کہ ہماری زبان سے یہ سنو گے انا کفرنا بما ارسلتم، جو آگے اور کچھ نہیں سنا. پانچویں، اپنے ہاتھ اپنے منہ پر لوٹائے. پیغمبروں کی بات سن کر کے ہنسی آئی، ہنسی کو روکنے کے لیے یہ سنائیں پھر میں آگے چلوں. فرسو کی زمین اور ایدیہم کی زمین، افواہہم کی ضمیریں سب کو پار کی طرف راجی، سب زمین کفار کی طرف جاتی ہے. اس ترکیب سے پھر اس ترکیب کی لحاظ سے پھر اس کے 5 معنی کرتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ فرسو ایدیہم فی افواہہم، کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹائے. اور حضو علیکم الانامل، یعنی غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے کہ یہ باتیں کرتی ہیں. دوسری تفصیل یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لوٹایا. یہ کہا کہ چپ رہو، یعنی کہا کہ یہ باتیں مت کرو. تیسری،
دوسری تفصیل یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لگائے بہت تعجب کی. یہ ایسی باتیں جو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں دنیا میں. چوتھی بات یہ ہے چوتھی بھی ہے نا کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لٹائے اور کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں انا کا فرم، یعنی ہمارے منہ سے یہ نکلا جنا کا فرم اور کچھ نہیں. پانچویں یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لٹایا منع کرنے کی. اچھا، اب چھٹی تفسیر یہ ہے کہ ایسی ہند میں یہ ضمیر راجیوں کو پار کی طرف اور افواہ ہند کی ضمیروں پیغمبروں کی. کافروں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر جا کر کے رکھے. اور چھٹی تفسیر دونوں ضمیریں پیغمبروں کی طرف لا کے، یہ چھٹی تفسیر تھی. ساتویں یہ کہ دونوں تفسیریں پیغمبروں کی طرف. مانا یہ ہے کہ کافروں نے پیغمبروں کے ہی ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھے. کافروں نے پیغمبروں کے ہاتھ ہی پیغمبروں کے منہ پر رکھے. آٹھویں تفسیر ایدی بمانے ید کے نعمت کی. مانا یہ ہے کہ کافروں نے وہ جو نعمتیں خدا کی پیش کی تھی پیغمبروں نے ان کے منہ پر پیر ماری، انکار کر گئے. ہاں، چھٹی ساتویں آٹھویں. چھٹی تفصیل یہ ہے کہ اس کی ضمیر یہ کہ کافروں کی طرف آ جائے اور فی افواہ ہند کی ضمیر یہ پیغمبروں کی طرف آ جائے. مانا یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے ہاتھ میں منہ پر تو بند ہو جائے یہ مت کرو، منہ پر لگائی. اور ساتویں کافی تفسیر یہ ہے کہ ایدیہم فی افواہہم دونوں ضمیر پیغمبروں کی طرف آ جائے. انہیں کے کافروں نے پیغمبروں کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ان کے منہ پر لگا دی. آٹھویں تفصیل یہ ہے کہ ایدیہم اس سے نعمت مراد ہے. ایدی ید کی جمع جس کی معنی نہیں. اس سے نعمت مراد ہے. کافروں نے پیغمبروں کی نعمتوں کو ان کے منہ پر جو مارا یعنی رد کر دیا نہ مانا. اور کہاں بے شک ہم انکار کرتے ہیں جو تم بھیجے گی. انا نالفی شک مما تدعون الیہ حالت رسول کیونکہ جمع کا سیکھا ہے حالت لائے. پیغمبروں نے کہا کیا رب کے بارے میں شک ہے جو فاطر السماوات والارض ہے. دعوت دیتے ہیں تمہیں تاکہ تمہارے گناہ معاف کرے اور تمہیں قریب کی بھی آج تک مہلت ہے. لوگوں نے کہا نہیں تم اگر بشر ہمارے جیسے بشر ہو کر کے نبی کیسے بن گئے اور تم ارادہ کرتے ہو کہ ہمیں اپنے آباد کے طریقے سے روکو. لاؤنا دلیل کو فاتونہ بے سلطان المبین. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جواب فرمایا کہ ہاں نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے بشر ہیں کوئی شک نہیں. ولیکن اللہ منا یمن نصرا احسان کرتے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے. اللہ نے ہمیں بشر ہوتے ہوئے نبوت دی. باقی تم نے کہا کہ دلیل نہ سلطان مکان علامہ نات کیا تمہیں سلطان ہمارے پاس دلیل لانے کی قدرت ہی آئیں گی دلیلیں باذن اللہ. اللہ پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تو ہم کیوں اللہ کی ذات پر توکل نہ کریں. اللہ نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی. ضرور صبر کریں گے تمہاری اذیتوں کو. قال اللہ صلی توکل المتوکل. اور کہاں لوگوں نے جو کافر تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے اور لتعودن یا تم آ جاؤ گے ہماری ملت میں. بس وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے البتہ ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو اور ضرور بسائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد. یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور میری دھمکی کا خوف کیا اور فتح طلب کی. وصابت الجبار انیب اور نامراد ہوا ہر جبر کرنے والا انیب اناد ضد کرنے والا. ان کے آگے جہنم ہے اور پلائے جائیں گے پانی سبیل پیپ آلود ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پیئیں گے اور قریب نہیں ہوگا کچھ تو حلق سے نیچے اتار دیں. اور آئے جس کے پاس موت ہر طرف سے اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا اور آگے ان کے عذاب ہوگا سخت. مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے اعمال کی
کرماد اشتدت، جیسے راکھ ہے سخت اس پر ہوا، ایسے دن میں آصف آندھی اور طوفان والا ہے، نہیں قادر کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی، یہ ہے ضلال بعید۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر چاہے فنا کر دے تمہیں اور لے آئے مخلوق نہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ پر بھی عزیز گراں اور شاپ، اور بہر ہوں گے اللہ کے لیے سارے، بس کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک کہ ہم تمہارے تابع، بس کیا تم شکایت کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہوتی ہم تمہاری رہنمائی کرتے، برابر ہے ہم پر، آیا ہم جزا سزا کریں یا صبر کریں، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا۔ اسی پہلے بیان کا ترجمہ، کافروں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، اولا تعودن، یاد ہوگا 9ویں پارے میں نے تعودن کے معنی عرض کیے تھے۔ ٹھیک، ایک تفسیر یہ کہ لتسیرن، تم آ جاؤ پھر جاؤ ہماری ملت میں، تو اللہ کے پیغمبروں کی طرف رد کی وہی آئی کہ ان ظالموں کو میں ہلاک کروں گا، ان کی زمین میں تمہیں بچاؤں گا، اور یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ میرا وعدہ ہے، ذالک لمن خاف مقامی، کہ جس نے خوف کیا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی، وہ جو اس میں کھڑا ہو کر کے کہنا پڑے گا، اور جس نے میری دھمکی وہی دی یا گر گئی۔ فرما وستفتحوا وخاب کل جبار عنید، وستفتحوا کس نے فتح طلب کی؟ یہاں تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں دونوں تفسیریں، اور فتح طلب کی پیغمبروں نے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اس کی تائید کی۔ دوسری، کافروں نے فتح طلب کی، فتح طلب کی کہ انکان هذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم، دونوں تفسیریں حق ہیں۔ ذرا کا لفظ ازداد میں سے، ازداد یہ خلق کے معنی میں بھی آتا ہے اور قدام کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں قدام کے معنی میں آگے ہونا فرمایا، آگے جدھر کو انہوں نے جانا ہے، آگے اس جبار اور امیر کے جہنم ہے، آگے جدھر کو جا رہے ہیں، اور پلائے جائیں گے وہ ایسا پانی جو شدید، یہ انسان کے بدن میں خون ہے، کسی تھوڑے زخم کی وجہ سے وہ خون سفید ہو جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، پیپ، اس پیپ کو کہتے ہیں شدید۔ وہ جو پانی ان کو پلایا جائے گا وہ زخموں کی پیپ ہے، اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا جیسے آپ گرم چائے پیتے، شربت کی طرح تو نہیں پی سکتے، گھونٹ گھونٹ کر، قریب نہیں ہوگا کہ حلق سے نیچے اساغا یسیغ و اساغا تن کہ آسانی سے اتار سکیں، اور آئے گی موت ہر طرف سے اور مرے گا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آگ کا عذاب الگ موت کا سبب ہے، وہ سانپ کاٹیں گے الگ موت کا سبب ہے، بچھو کاٹیں گے الگ موت کا سبب ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے شٹک ہے جو ان کے سر پر لگیں گے وہ الگ موت کا سبب ہے، لیکن مریں گے نہیں، اس لیے کہ اگر مارنا مقصود ہو تو پھر سزا کون بھگتے، اور آگے ان کے عذاب ہوگا غریب ہو جائے۔ مثل الذین کفروا بربہم، کہتے ہیں کہ مثل الذین یہ مبدل منہ ہے، اعمال وہ سے بدل ہے، یعنی کافروں کی مثال، یعنی کافروں کے عمل کی، یہ بدل استعمال ہے۔ اب یہاں رب سمجھے، یہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں سزا ہوگی، تم کہتے جہنم میں سزا ہوگی، تو یہ ہماری نیکیاں کہاں جائیں گی؟ ہم نے بھی تو اسپتال قائم کیے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، خیرات کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو ان کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے عمل کی مثال کا رماد نسبت کرتے دی. یہ کرامات کی خبر ہے مبتدا ہے. راکھ ہو راکھ جانتے نہیں یہ لکڑی جل جاتی ہے, موسا جل جاتا ہے تو اس کی راکھ پڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ راکھ کا ڈھیر. نظر تو آتا ہے کہ بہت بڑی ہے. جس وقت ہوا چلتی ہے تو کیونکہ اس میں وزن تو نہیں ہوتا, اڑ جاتی. یہ کافروں کے عمل کی مثال ہے راکھ کا ڈھیر. کفر شرک کی آندھی چلی کچھ نہیں. کیونکہ وزن پیدا ہوتا ہے عمل میں ایمان, اخلاص اور اتباع سنت سے. تو جب یہ تینوں چیزوں میں نہیں تو رات کا ڈھیر ہے. اسپتال ہو, پل ہو, سڑک ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, اس طرح ضروری ہوتی ہے. نہیں قادر کسی چیز پر دونوں نے کمائی, یہ ہے الضلال البعید. آج رب تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھتے نہیں رب نے آسمان کو پیدا کیا, آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا, اور لوگوں کو یہ پیدا کر سکتے وہ بھی تمہیں سنا بھی کر سکتے. ایک لمحے اور مخلوق لا کھڑی کر سکتا ہے اس کے یہاں کی مشکل سے. رب آگے رب تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اے مشرکین سوچ لو, اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, اس عقل سے کام لو. مار کسی کے پیچھے لگ کر گمراہی میں اختیار کرو کہ پیر نے یوں کہا, استاد نے یوں کہا, لیڈر نے یوں کہا, کونسلر نے یوں کہا. نہ, عقل کو استعمال کرو. میری پیروی کوئی شے نہیں جب تک کہ حق کی دلیل میں وہ سن لو. وہ برضو اور ظہروا للہ جمیعا, سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت ضعفاء کہیں گے مستکبرین سے انا کنا لکم تبعا, تابعین کی جمع جیسے خدم خادم کی, حرف حارث کی, ہم تمہارے تابع تھے. تو کیا آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں کفایت کر سکتے ہیں؟ شاگرد کہیں گے استادوں سے, مرید کہیں گے پیروں سے, ووٹر کہیں گے کونسلر سے جنہوں نے ووٹ لیے, چھوٹے کہیں گے بڑوں سے. تو وہ کہیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تم ہی بھی ہدایت دیتے, رہنمائی کرتے. اب ہمارے لیے برابر ہے کہ جگہ سزا کریں, گھبراہٹ کے ظاہر کریں, صبر کریں. مولانا من محیص, مستر مینی بھی ہے, چھٹکارا کوئی نہیں. غرض کا سیدھا بھی ہے, چھٹکارے کی جگہ کوئی. وقال شیطان, اور کہے گا شیطان جب طے کیا جائے گا معاملہ, بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے زیادہ سچا, اور میں نے وعدہ کیا تم سے, پس میں نے صلاح ورزی کی تمہارے ساتھ وعدے میں, اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر من سلطان زور جبر, مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی بس تم نے میری دعوت مان دی. بس نہ ملامت کرو مجھے, وَلِمَنْ أَنفُسَكُمْ, اور ملامت کرو اپنے آپ کو. نہیں وہ میں تمہیں امداد دے سکتا اور نہ تم میری امداد دے سکتے. بے شک میں نے انکار کیا اس چیز کا تو تم نے مجھے شریک بنایا سے خبر. بے شک ظالم جو ہیں ان کو یہ عذاب علیم ہے. اور داخل کیے جائیں گے وہ جو آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم, تحیہ ان کا سلام کے لفظ سے. یعنی دیکھتا کیسے بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی, جیسے درخت پاکیزہ جس کا تنا ثابت ہے اور شاخیں آسمان کی طرف دی لاتا ہے, وہ درخت پھل اپنا ہر وقت اپنے رب کی اذن سے, اور بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اور مثال کلمہ خبیثہ کی جیسے درخت ہے خبیث, اس یہ پوکھار کر کے پھینک دیا گیا زمین کے اوپر, یہ اس کے لیے قرار ثابت رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے بالقول ثابت قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, اور بیٹھاتے اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور کرتے اللہ تعالیٰ جو چاہے. اب اوپر ذکر تھا کہ جو پیروکار ہی ضعیف مستقبرین سے کہیں گے,
اب جو سب سے بڑا لیڈر ہے، مہا لیڈر، سب مجرموں کا سب سے بڑا قائد اعظم، اب اس کی بات آ گئی۔ وقال شیطان، لوگ سب شیطان کے پاس ول مل کر کے جائیں گے، کہیں گے دیکھ ہم تیری باتیں سنتے تھے، سبز باغ تو ہمیں دکھاتا تھا، آج کچھ تو کر لوں، تو اس کا جواب کیسا ہے مزیدار سنیں۔ ہاں جب فیصلہ ہوگا تو شیطان کہے گا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی تھی، لیکن تم تو سارے میرے پیچھے پڑے کیوں؟ اور ماکانہ علیکم من سلطان، میرا کوئی زور تھا، جبر تھا، میں نے ڈنڈے کے زور سے منوایا تمہیں؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی ہے، تم نے میری بات مانی، کیوں مانی؟ لا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ ما انا بمشرق، اس لفظ کو سمجھنا، شراح کے معنی ہوتے ہیں آواز کے، شراحن آواز، مشرق کے معنی ہوتے آواز دینے والا۔ کسی آدمی پر ڈاکہ پڑے، چور اسے لوٹے، کوئی قتل کرنے والے آگے، تو وہ دعائی دیتا ہے، لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے۔ ہاں کسی جگہ کو پہڑا لوٹی، کہیں کہے گا چیغا و خل کو چیغا، کوئی کہے گا کیا لوٹا گیا بھائی لوٹا گیا، یہ اپنی اپنی بولی میں لوگ اس کو بلاتے ہیں۔ تو جو اس کی آواز کو سن کر کے آواز دے گا کہ میں آ گیا، یہ ہے مشرق۔ جو فریاد رس کی آواز کو سن کر کے کہے میں آ گیا بھائی، یہ ہے مشرق، آواز بلند کرنے والا۔ اب لازمی معنی اس کے ہی امداد کرنے والا، وہ آواز جب ہی دے گا کہ وہ اس کی امداد کے لیے پہنچے گا۔ میں تمہیں امداد نہیں دے سکتا، تم میری امداد نہیں کر سکتا۔ میں انکار کرتا ہوں کہ جو تم نے مجھے رب کا شریک بنایا اس سے پہلے میں بالکل منکر، ان ظالمین لهم عذاب الیم۔ دوسری تفسیر کبیر، کبالین وغیرہ وغیرہ میں یہ بھی ہے، انی کفر تو بے شک میں کافر ہوا بسبب اس کے کہ تم نے مجھے رب کا شریک بنایا، میری کفر کے ذمہ دار بھی تم۔ میں جو کافر بنا اس لیے کہ تم نے مجھے کچھ سمجھا، میں نے کہا کہ ہاں ماں بدولت بھی کچھ ہوا کرتے ہیں، تو میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم۔ میں کیوں کافر ہوا؟ بما اشرکتمونی من قبل، تم نے مجھے رب کا شریک بنایا، تم نہ میری پوجا کرتے نہ میری باتیں مانتے۔ آپ پارے میں پڑھ چکے وین اطاعتموہم انکم، تو شیطانوں کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ تم نے مجھے مطاع مانا، میری باتیں مانی، تو میں نے کہا بھائی میری بات بھی چلتی ہے، تو میری بات نہ مانتے، ہمت شکنی ہوتی، میں بھی کافر نہ ہوتا، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم۔ کیا عجیب بات۔ فرمایا یہ تو ان کا نتیجہ ہوگا، وَيُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ، ہمیشہ رہیں گے تحیّۃٌ فیہا سلام۔ آگے رب تعالیٰ حق اور باطل کے کلمے کی مثال دیکھے، کیا نہ دیکھا تو نے؟ اللہ نے مثال بیان کی کلمہ طیبہ۔ بعض کہتے کلمہ طیبہ سے مراد ہے جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگوں میں نہ بھی لیتے ہیں، ہر اچھی بات، جیسے شجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ کی مثال درخت ہے کھجور، کھجور کا درخت ہے، تنا اس کا مضبوط ہے، شاخ کے اوپر بلندی پر گونج بھی ہے،
ہر وقت اپنا حل لاتا ہے رب کے اذن سے، تو کسی کے دل میں کلمہ طیبہ مضبوط ہے، ثابت ہے، آگے اس کے اعمال ہیں، نماز کی شاخ ہے، روزے کی شاخ ہے، تلاوت کی شاخ ہے، ذکر کی شاخ ہے، ہر وقت وہ شاخیں اوپر کو دی ہوئی ہیں اور ثمرات اس کے جو پھل ہیں ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ نصیحت حاصل ہو۔ اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر، کلمہ شرک کی مثال ہے کا شجرۃ خبیثۃ، جیسے حنظلہ، ایلوا اور تما، یہ جیسے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تربوز، یہ ایلوا ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، یہ میاں والی کے علاقے میں ہم نے بہت دیکھا، اور ہے قیمتی شعبے بھی، رب نے کوئی شے بے فائدہ تو پیدا نہیں کی۔ وہ جو ایلوا ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا، وہ مجھ پر سن 61 میں فالج کا حملہ ہوا، پہلی دفعہ، تو یہاں ہمارے پاس پڑھتے تھے مولانا عزیز الرحمان، مولانا عبدالرحمان، ان کے والد تھے مولانا جان محمد صاحب مرحوم فاضل دیوبند، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے ٹیکسلے کے پاس وہ لیتے تھے۔ انہوں نے سنا تو وہ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا آپ نے کوئی علاج تو نہیں شروع کیا؟ میں نے کہا نہیں، تو معمولی کیا لیکن کہنے لگے ڈاکٹری علاج میں کرے، اس لیے کہ یہ جو خالد ہے لے بلغمۃ شدۃ بلغمیۃ، کتابیں میں نے بھی خاصی کتابیں طب کی پڑھی ہیں، میں نہیں پڑھا تھا، جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں شاید کسی حکیم نے پڑھی ہوں، لیکن تجربے کے میدان میں نہیں آیا۔ یہ قانون کی عبارت ہے کہ یہ جو فالج ہوتا ہے یہ شدۃ بلغمیۃ، یہ بلغمی شدہ ہوتا ہے، رگوں میں پھنس جاتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، دوران میں خون رک جاتا ہے، اور اس سلسلے میں خون کا رک گیا تو اس سلسلے میں خوراک نہیں ہوئی کو خون کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ عیارج فیطرہ استعمال کریں۔ عیارج فیطرہ میں آج تک استعمال کرتا ہوں، زندہ رہا تو ابھی جا کر کے 2-3 خوراکیں کھاؤں گی، ہر جمعرات کو میں کھاتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو بلغمی مواد ہیں اقصا عروق سے وہ کھینچ کر کے خارج ہو جاتا ہے اس حال کے ذریعے، اور اس کا جزو اعظم ہے یہ ایلوا، یہ تما جس کو کہتے ہیں نا تو تما، یہ جزو اعظم ہے۔ اچھا، عیارج فیطرہ مشہور پیٹن دوائی ہے۔ اچھا، وہ میں آج انشاءاللہ زندگی رہی تو جا کر کے کھاؤں گا، ہر جمعرات کو میں کھاتا ہوں، گرمی ہو سردی ہو، یہ میرا معمول ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی حملہ ہوا، دوبارہ بھی ہوا، اب الحمدللہ اتنا ہے کہ اتنے بیٹھنے سے تو قاصر ہوں، لیکن کام تھوڑا بہت چل نکلتا ہے۔ 4 گھنٹے بیٹھنا تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ بھی 4 دفعہ پیشاب کرتی ہیں۔ تو کلمہ خبیثہ سے مراد تم حنظلہ، فرمایا کا شجرۃ خبیثۃ ملتست من فوق الارض، زمین کے اوپر اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہو اس کے لیے کوئی قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتے ہیں کو بالکل، جو ایمان لائے بالکل ثابت فی الحیات دنیا کا فی الآخرہ۔ دیکھیے حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے بخاری وغیرہ تمام کتابوں میں، کہ مرنے کے بعد قبر میں جب جاتا ہے مرغدوں کا، من نبیوں کا، نادینوں کا، مومن وہاں قول ثابت کرو تو ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد صلی اللہ۔ اب آپ نے شرائط وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے، تو اس سلسلے میں جو نعیم قبر کے بارے میں بھی تو ہے،
تو عذاب قبر کی تفصیل کیوں کی؟ تو فتوانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اکثر لوگوں کو سزا ہوتی ہے اس لیے عذاب قبر کے لفظ سے تعبیر ہوا ہے، ورنہ نہیں میں قبر کی وجہ قبل اللہ معاش کیا نہیں دیکھا تم ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دی اللہ کی نعمت کفر میں اور اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے اور برا ٹھکانا، اور انہوں نے بنایا خدا کے شریک تاکہ بہتان اللہ کے راستے سے کہہ دے تم فائدہ اٹھاؤ تب بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف، کہہ دے میرے بندوں سے وہ جو ایمان لائے قائم کرے نماز اور خرچ کرے اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی مفتی اور کھلے، اس سے پہلے کیا ہے وہ دن جس میں نہ خرید فروخت ہوگی نہ دوستی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور نازل کیا آسمان سے پانی، بس نکالش کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، اور مسافر کی اس میں تمہارے لیے کشتیاں تاکہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور اس نے مسافر کی تمہارے لیے نہریں، اور اس نے کام میں لگایا تمہارے سورج اور چاند کو دائیں بین لگاتار تسلسل کے ساتھ، اور مسافر کیا اس نے تمہارے لیے کام میں بنائی رات اور دن، اور دیت میں تمہیں ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا، اور اگر گنو اللہ کی نعمتوں کو نہ تم ان کو گن سکو، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ ظلم کرنے والا نہ شکر ہے۔ اوپر کافروں کا ذکر تھا جو کلمہ خبیثہ پر چلتے تھے، اب انہی کا ذکر ہے کہ دیکھا نا تم نے ان کافروں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر میں۔ اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ بخاری میں آپ کو یہ بھی ملے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعمت مجسمہ ہے، بجائے کے ایمان لاتے نہ مانے، اور آپ کے مقابلے میں اتر آئے، اپنی قوم کو انہوں نے اتارا دار البوار ہلاکت کے گھر میں بغیر میں لے گئی، وہیں سے سیدھے جہنم رسید۔ یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی نعمت سے خدا کی نعمت سے مراد ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ امن کی جگہ تھی، بڑی نعمت ہے۔ ایک دن کے لوگ جو ہیں خطرے میں ہیں، یہ مزے سے سوتے ہیں۔ وِبَا إِلَى ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ، ہر قسم کے پھل ان کو لا کر کے ڈال جاتے ہیں، اور یہ پھر نہیں مانتے۔ پھر اللہ کی نعمت انسان کا وجود ہے، اعضاء ہیں، اللہ کے لباس ہے، خوراک ہے، یہ سب نعمتیں انہوں نے کسی نعمت کی خبر نہیں، اور ان ظالموں نے جعلوا للہ اندادا بلکہ شریک بنا رہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بتائیں اچھا فائدہ اٹھاؤ، جانا تو جہنم ہی میں نے اور کچھ ٹھکانا نہیں آ رہا۔ یہ تو کافروں کی بات ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو مومن، کون ہیں میرے بندے؟ مومن۔ کیا کریں وہ؟ یقین الصلاۃ، خرچ کریں جو ہم نے دیا سرن والانیہ، اس دن کے آنے سے پہلے خرید فروخت نہ ہوگی، ولا خلال، دوستی بھی نہ ہو، یعنی میری دوستی ایمان کے بغیر۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ان کی دوستی برقرار رہے۔ فرمان ظالموں نے خدا کے شریک بنائے، کیوں بنائے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان زمین اس نے پیدا کی، بارش اس نے نازل کی، اور ان پھلوں سے رزق تمہاری اس نے پیدا کیا، کشتی اس نے تعبیر کی تاکہ سمندر میں چلے اس کے حکم سے، نہریں اس نے مسخر کی جہاں تم ان کو کھود کے لے گئے، سورج اس نے تمہارے کام میں لگایا، چاند اس کے کام اس نے تمہارے کام میں لگایا، دائیں لگاتار، رات اس نے تمہارے کام میں لگائی، دن اس نے بنایا، اور انہیں کیا کیا ہے؟ کہاں لڑائی ہے؟ اور کیا پوچھتے ہو؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے مانگا سب دیا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بے شک انسان ظلم، اپنی جان پر ظلم کرنے والا، خدا کی نعمتوں کا ناقدری کرنے والا۔ یہاں ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ بغیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب نے تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے مانگی وہ تمہیں کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
کہ چیزیں ہم مانگتے ہیں ہمیں نہیں ملتی. اور لفظ یہ کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تو اس کا ملخص جواب سیوطی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے دیا ہے کہ من تبعیضیہ ہے اور مفہوم یہ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ عَلَى حَسْبِ مَصَالِحِكُمْ، جو چیز تم نے مانگی ان میں سے بعض چیزیں رب نے تمہیں دی تمہاری مصلحتوں کے پیش نظر، اعلیٰ حسب مصالحکم. تو من تبعیضیہ ہے، جو تمہارے لیے لائق ہو سکتی تھی خدا کی حکمت کے مطابق ان میں سے بعض چیزیں تھی. اور جب طاہر ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا اور بتا مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اے میرے رب بے شک انہوں نے بہتایا بہت سے انسانوں کو، پر جس نے میری پیروی کی پر بے شک وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی پر تو غفور رحیم ہے. اے ہمارے رب بے شک میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد میں سے بعض کو ایسی وادی میں جو کھیتی وادی نہیں، شہر بیت محرم کے پاس. اے رب ہمارے تاکہ قائم کرے نماز، بس کر عقیدۃ من الناس، بعض لوگوں کے دل بعض لوگوں کے پاہمی الیہم جو ان کی طرف مائل ہوں، اور رزق دین کو سمراج سے تاکہ وہ شکریہ ادا کریں. اے رب ہمارے بے شک تو جانتا ہے اس چیز کو جس کو ہم مخفی رکھتے ہیں اور جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. سب تعریف اللہ کی جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے پر اسماعیل علیہ السلام. بے شک رب میرا سمیع دعا ہے. اے رب میرے بنا مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد سے بھی. اے رب ہماری اور قبول کر دعا میری. اے رب ہماری دفع کے مجھے میرے والدین کو اور مومنین کو جو ہمیں یقین حصہ. رب یہ مشرکین مکہ اور مشرکین حرب اپنی شریع ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو کام ہم کرتے وہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ غلط کہتے. ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، تم بت ساز ہو، تمہاری نسبت تم سے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اے اللہ بنا اس شہر کو امن والا. یاد ہوگا میرے پہلے پارے میں عرض کیا تھا باحوالہ کہ ایک دعائے ابراہیم علیہ السلام کی جب مکے میں کوئی مکان نہیں بنا تھا جہاں نقرے کے ساتھ ہاذا بلدن آمنن، قبیلہ بنو درہم نے جب وہاں کچھ مکانات بنائے تو پھر جہاں معرب باللہ میں ہاذل بلدہ آمنا، اس شہر کو امن والا. مجھے اور میرے بیٹوں کو بتا سے کہ ہم عبادت کریں بتوں، وہ تو بتوں کے خلاف تھے. میں نے کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تو قرآن سے ثابت ہیں اور 3 تورات سے ثابت ہیں، مریم مدائن قیدار وغیرہ. اور اب میرے بے شک ان بتوں نے بہتایا بہت سے لوگ. بہتانے کا یہ مطلب کہ ذریعہ بنے، ورنہ بتوں میں بہتانے کا تو لابھ ہی نہیں. جس نے میری پیروی کی سننا منی اے من اتباعی، میرے پیروکاروں سے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو انتا غفور ہے غفور ہے. 7ویں پارے میں مختصر بات عرض کر چکا ہوں، امتحان قبول، خلف وعید اور امتحان مزید. یاد ہو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جنہوں نے میری پیروی کی تو وہ تو میرے ہی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میری نافرمانی یہ کی کہ بتوں کی پوجا کی، پھر میں کا غفور ہو جائے. تو چاہے تو بخش سکتا ہے، بخشے گا نہیں. کر سکنے میں اور کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس مسئلے پر میں نے تنقید متین، اتمام البرہان،
بانی دارالعلوم دیوبند میں باحوالہ باشیہ ضرور دیکھ سکتے. ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہتے جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ غفور غفور مجھے سکتا ہے. غلط بات ہے کہ بخشے گا نہیں تو کر سکنے. تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالہ